بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ آئیے سارے دوست اگر مل کے پڑھ لیں تو ہمارے بڑے بزرگ اور سیانے لوگ کہا کرتے تھے مل کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک بندے کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کے صدقے باقیوں کی آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا دل ہے، کون سا آشیانہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کا بسیرا ہو۔ اللہ کو دل کس کا پسند آئے؟ اللہ کو تقوی، خلوص یا دل شکستگی، دل خستگی کس کی پسند آ جائے؟ اللہ مہربانی سب پہ کر دے۔ تو آئیے اسی نیت سے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کسی ایک کی طرف نگاہ ہو اللہ کی رحمت کی، پھر اس کے صدقے باقی سارے خود بخود جو ہیں اس نگاہ کا حصہ پا جائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب آپ کی آواز آئے صلی اللہ علیہ خدایا بحقِ بنی فاطمہ۔ ہماری محفل کا نام ہے محفل گلشن فاطمہ۔ تو دیکھیے ہمارا آغاز ہی کتنا باوقار عزت والا ہے، اور بی بی پاک کی نسبت سے ہمارا جو کشکول ہے دعاؤں کا وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ خدایا بحقِ بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ ایک دفعہ پھر سے درود پاک صلی اللہ علیہ۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا بے اندازہ بے پایاں لطف و احسان کہ جس کریم ذات نے ہمیں آج کی مبارک شب میں اپنا ذکر بخشا، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بخشا، ان کی آل اور ان کے اصحاب کا پاکیزہ ذکر آج کی شب ہمارا نصیبہ ٹھہرا۔ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر واجب ہے، حمد واجب ہے، تحمید تمجید واجب ہے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ ساری عمر بنا کے رکھے۔ محفل گلشن فاطمہ ہے، اور بی بی پاک کا گلشن تو ویسے ہی ہرا بھرا رہتا ہے کہ کائنات کا وہ باغ ہے جس پر کبھی بہار ٹلتی نہیں ہے اور خزاں کبھی اس کے قریب آتی نہیں ہے۔ یہ جو نبوی باغ ہے، جو بی بی پاک کا ان کی عزت کا، وقار کا اور ان کے بچوں کی نسبت والا باغ ہے، یہ جو گلشن ہے یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے،
اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، اور جو اس باغ کی قدر کرنے والا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی ہمیشہ بہار رکھتا ہے۔ تو محفل کا عنوان ہی اتنا دل ربا ہے کہ اگر صاحب ایمان ہو تو بندہ پڑھ کے اس سے باغ و بہار طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہم عظیم نسبتوں کے حامل ایمان والے ہیں۔ ہمیں جب اللہ کے رسول کی آل و عطرت کی مودت کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اس کی بھی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمیں شیخین کریمین اور صحابہ کرام کی حرمت کا درس دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے ماتھے کا تاج کہلاتا ہے۔ پاکان امت کی جتنی نسبتیں حضور علیہ السلام کی نسبت سے جس ذی وقار کو عزت والے کو حاصل ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ نسبتوں کے بازار کا ایک میگا سٹور ہے، یہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے۔ موجودہ دور میں میں خود کیونکہ سیلز و مارکیٹنگ کے شعبے کا آدمی بھی ہوں، روزی روٹی کماتا ہوں، تو ہم اسے ماڈرن ٹریڈز بھی کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا سٹور جہاں ایک چھت میں سب کچھ مل جائے، ہم اسے ماڈرن ٹریڈز بھی کہتے ہیں۔ تو اگر نسبتوں کے بازار میں جو سب سے بڑا سٹور ہے وہ الحمدللہ اہل سنت کا ہی ہے۔ اللہ کی توحید کا سودا خریدنا ہے، چلے آئیے۔ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اور سابقہ انبیاء کی رسالت کا سودا خریدنا ہے، آپ کو وافر مل جائے گا۔ آل و عطرت کی مودت کا سودا خریدنا ہے تو یہاں دستیاب ہے۔ صحابہ کی حرمت کا سودا خریدنا ہے تو وہ بھی اسی بازار سے مل جائے گا۔ اہل اللہ کی تعلیمات کا، ان کی حیاؤں کا پاس کرنا ہے تو وہ سودا بھی یہاں دستیاب ہے۔ وہ بڑا جس کو عزت رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے، اس کی عزت کا سودا خریدنا ہے تو چلے آئیے، وہ بھی یہاں دستیاب ہے۔ حضور کی کون سی نسبت ہے جس کے حیا کا سودا اس سٹور میں دستیاب نہیں ہے؟ آپ کو کہیں صرف توحید کا سودا بکتا نظر آئے گا، کہیں صرف رسالت کا بکتا نظر آئے گا، کہیں صرف آل رسول کی مودت کا بکتا نظر آئے گا، کوئی صرف صحابہ کی نوکری کا دم بھرتا نظر آئے گا۔ قربان جائیے اہل سنت کے مقدر پر، اللہ نے اس بازار میں سبھی سودے ارزاں فرما دیے۔ بس بندہ لینے والے ہو، خریدار سچا ہو تو اللہ سارے ہی سودے، سب حکمتیں، سب برکتیں اس ایک جگہ سے عطا فرما دیتا ہے۔ میں بانیان بزم کو، بزم حسان کے جملہ احباب کو، ہر چھوٹے بڑے کو، جس نے دام درہم قدم قلم سخن اس تقریب کو سجانے میں حصہ ڈالا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ جس طرح آپ نے آج محفل گلشن فاطمہ کا انعقاد کیا ہے، اللہ دنیا میں بھی آپ کا گلشن ہرا بھرا رکھے۔ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں، عالم قبر میں جائیں تو وہاں بھی ہمارا بازار ہرا بھرا رہے۔ وہاں سے منتقل ہو کر یوم حشر سرکار کے قدموں سے اٹھیں تو اللہ کریم شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ ہر فرد کی خیر ہو، امام صاحب کی خیر، مقتدیوں کی خیر، مسجد کی خیر، محلے داروں کی خیر، قیامت تک جو آخری نمازی یہاں نماز پڑھے اس کی بھی خیر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ میں تمام بانیان بزم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بزم حسان کے جملہ احباب کا، تمام نوجوانوں کا، بالخصوص بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب کا، اور تحریک منہاج القرآن جو پوری دنیا میں احیاء سنت کا نور بانٹتی ہے، کلام مجید کا نور بانٹتی ہے، حدیث کا، قول رسول کا نور بانٹتی ہے۔ اللہ کریم اس کے ہر فرد کو سلامت رکھے۔ حضور شیخ الاسلام کی خیر ہو، ان کے صاحبزادگان کی خیر ہو، ان کے نسبی حسبی ہر بیٹے ہر بیٹی کی خیر ہو۔ تلاوت کلام رحمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے۔ ممکن ہے تھوڑا سا مشکل مصرع ہو، مشکل بھی آتی رہیں گی، آسان بھی آتے رہیں گے، لیکن آپ جب سبحان اللہ بارک اللہ کی صدا بلند کریں گے تو اللہ سینہ کھولتا جائے گا آپ کا۔ حمد ہے اس کے لیے، بالخصوص جو نوجوان ہیں میرے سننے والے وہ توجہ فرمائیں، حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے آل احمد، اصل میں ساری کی ساری حمد ہے۔ بڑی مہربانی، آپ نے پہلے مصرے سے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے۔ حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے آل احمد، اصل میں ساری کی ساری۔ دو شعر اور سنیے، بات ختم کرتا ہوں، مختصر تھوڑا تھوڑا سناتا جاؤں گا لیکن اچھا ستھرا چنیدہ سناتا جاؤں گا۔ سنیے اگلا شعر۔ زیر خنجر شہ پکارے قل هو اللہ احد،
میدان کربلا کا منظر دیکھیے، اور حمد میدان کربلا میں کس منظر کے ساتھ پیش ہو رہی ہے؟ زیر خنجر شہ پکارے قل هو اللہ احد، غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے۔ سلامت رہیے آپ، ایک مشکل مصرے پہ آپ بولے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زیر خنجر شہ پکارے قل هو اللہ احد، غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے۔ اچھا، جس بندے نے ساری زندگی حمد پڑھی، جس نے نعت پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ کا ذکر کیا، اب دیکھیے اس کا انعام دیکھیے، بات ختم ہو رہی ہے۔ قبر میں دو نور چمکے اور ملک کہنے لگے، فرشتے۔ دیکھیے ابھی موت کا بھی تذکرہ ہوا، قبر کا بھی تذکرہ ہوا، اب ذرا قبر کے انعام جس کو ملے گا اس کا بھی تذکرہ سنیے۔ خوش آمدید۔ قبر میں دو نور چمکے اور ملک کہنے لگے یہ تمہاری نعت ہے اور یہ تمہاری حمد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر میں دو نور چمکے، جیتے رہو بیٹے، قبر میں دو نور چمکے اور ملک کہنے لگے یہ تمہاری نعت ہے اور یہ تمہاری حمد ہے، اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے۔ آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے۔